سرفراز احمد شاہ صاحب سے سورہ سبا کے فضائل دریافت کیے گئے تو آپ فرمانے لگے کہ سورہ سبا کے دیگر فضائل تو شاید میں عرض نہ کر سکوں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورہ سبا لمبے عرصے تک ریگولرلی پڑھتا ہے تو اس کی روحانی ترقی و علم کے لیے فاؤنڈیشنز تعمیر ہو جاتی ہیں۔ سورہ سبا مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال میں سورہ سبا نازل ہوئی۔ اس میں 54 آیات ہیں۔ آیت نمبر 15 میں سبا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ سورہ سبا کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد کچھ آیات میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا بیان ہے، کیونکہ اس وقت کفار قیامت کے برپا ہونے کا انکار کرتے تھے اور مذاق بناتے تھے۔ اس سورہ میں رب تعالیٰ نے اپنے علیم و خبیر ہونے کا بیان کیا کہ زمین و آسمان میں جو چیز بھی نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جاتی ہے اس سے رب تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اس سورہ کے اثرات یوں مرتب ہوتے ہیں کہ انسان کی روح پر جمع شدہ کثافت دور ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ انہیں حروف مقطعات یا روح سے مطابقت رکھنے والا کوئی لفظ یا حرف پڑھنے کو مل جائے۔ یہ جستجو اور خواہش کرتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ فاؤنڈیشنز تیار کیے بغیر ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ نماز عشاء کے بعد سورہ سبا باقاعدگی سے پڑھی جائے تو تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں فاؤنڈیشنز تیار ہو جاتی ہیں، اور پھر انسان رب تعالیٰ کی طرف ایسا راغب ہوتا ہے کہ بخوشی اس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی یہ روٹین بنائیں کہ نماز عشاء کے بعد سورہ سبا کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں نے سرفراز احمد شاہ کی کتاب ارسنگ فقیر سے سورہ تغابن کی فضیلت بتائی کہ ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی معافی کے لیے ہمیں سورہ تغابن پڑھنی چاہیے۔ تو میرے خیال سے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں سورہ تغابن پڑھنے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ جب وہ عادت ہماری پختہ ہو جائے، وہ روٹین ہماری پختہ ہو جائے، دین ہمیں سورہ سبا کو بھی اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔